ایک مصیبت امتحان ہوتی ہے، ایک مصیبت عتاب ہوتی ہے، اور ایک مصیبت عذاب ہوتی ہے۔ اس میں ذرا فرق کیا کریں۔ ایک مصیبت کیا ہوتی ہے؟ امتحان۔ اور ایک مصیبت کیا ہوتی ہے؟ عتاب۔ اور ایک مصیبت کیا ہوتی ہے؟ عذاب۔ امتحان کس پر ہوتا؟ عتاب کس پر ہوتا؟ اور عذاب کس پر ہوتا؟ امتحان مومن پر آتا ہے، عتاب فاسق اور فاجر پر آتا ہے، عذاب منافق اور کافر پر آتا ہے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن بعضوں کے لیے وہی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ امتحان۔ اور بعضوں کے لیے وہی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ اور بعضوں کے لیے وہی مصیبت عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے اہل اللہ کی مصیبتوں کو کہیں اہل کفر اور اہل نفاق کی مصیبتوں کے ساتھ نہ برابر کرنا۔ بہت سے اہل اللہ بھی بڑی مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے، بہت سے اہل کفر بھی مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے۔ کار پاکاں راہ قیاس از خود مگیر، کار پاکاں راہ قیاس از خود مگیر، گرچہ مانند در نوشتن شعر و شیر۔ ارے نیک لوگوں کے ان کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ہاں نیک لوگوں کے ان مصیبتوں کو فاسق اور فاجروں کی مصیبتوں کے ساتھ قیاس مت کرو۔ حضرت فرما رہے کہ لکھنے میں گرچہ مانند در نوشتن شعر و شیر، لکھنے میں شعر اور شیر ایک طرح ہیں، لکھنے میں شعر اور شیر ایک طرح ہے، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں جسے تم کھاتے ہو، اور شیر درندے کو کہتے ہیں جو تمہیں کھاتا ہے۔ ہاں لکھنے میں ایک طرح ہے، لیکن کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہاں لکھنے یہ مصیبت بظاہر اہل اللہ پر بھی وہی آ رہی جو منافق اور کافر پر بھی آ رہی، اس سے بھی بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ مصیبت تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مصیبت امتحان ہے۔ امتحان کس پر ہوتی ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ امتحان مومن پر ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک انعام دینا چاہتے ہیں۔ اور دنیا پھر بعض اوقات سوچتی ہے کہ بھئی اس کو کیوں دیا گیا، تو اس پر امتحان لا کر دنیا پر اللہ پاک کھول دیتے ہیں کہ واقعی یہ اس نعمت کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔ تو یہ مومن پر آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ دینا چاہتے ہیں جو عبادت کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتا، اس پر مصیبت لے آتے ہیں، اور مصیبت میں یہ صبر کر لیتا ہے تو صبر کے ذریعے یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی مومن ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی مومن ہے؟ کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں کسی پر ٹھپا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حوالے کر لیا جائے، اللہ کے حوالے کر لیا جائے۔ ایمان کا تعلق اندر کے ساتھ ہے۔ کون ایمان والا ہے کون بے ایمان ہے، اس پر ہمیں فتوے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، فرمایا آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تو مومن نہیں ہے، کیونکہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ نے اس کے ظاہر کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، اندر کا معاملہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ اللہ، ایک جہاد میں جنگ کے موقع پر ایک کافر کے پیچھے دوڑے، ایک درخت کی اوٹ میں اس نے اپنے کو بچانا چاہا، یہ مڑے دوسری طرف سے گھومے، اس کو پکڑنا چاہا، اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد بھی اس صحابی نے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کا پتہ حضور علیہ السلام کو چلا۔ حضور السلام بڑے غصے ہوئے اور اسے کہا کہ کلمہ جب اس نے پڑھ لیا تھا تو اس کے بعد پھر تو نے کیوں تلوار چلائی اور کیوں اس کو قتل کر دیا؟ تو صحابی فرمانے لگے، حضور اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور غصے ہوئے، فرمایا حل شققت قلب، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا اندر سے؟ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں، مجھے شرک اور بدعت سے نفرت ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر بدعتی کے ٹھپے لگانا شروع کر دیں، ہم اس پر مشرک کے ٹھپے لگانا شروع کر دیں اور ہم اس کو کافر بنانا شروع کر دیں؟ ہمارا تو یہ فریضہ تھا کہ ہم کافروں کو مسلمان بناتے، آج ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، یہ کافر اور وہ کافر، اور وہ بھی کافر ہے کہ میں مسلمان۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، فرمایا جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام لایا ہوں، تو اس پر خام خواہ کفر کے ٹھپے، ہاں جب تک اس نے واضح کوئی ایسا کفر کا لفظ زبان سے نہیں نکالا یا ایسا کفر کا کام نہیں کیا، کیونکہ کفر بھی اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور نفاق بھی اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور ایمان بھی اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان امتحانوں میں۔ امتحانوں میں جب باہر آ جائیں گے تو پھر اس کو کہہ دینا ہے کہ یہ کام جو ہے تو مسلمان، لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ مسلمانوں والے نہیں ہے، یہ مسلمانوں والے نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتا تو یہ کام مسلمانوں والے نہیں ہے، مسلمان ہو کر بھی حرام کھا رہا ہے تو یہ کام مسلمانوں والے نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ کام مسلمانوں والے نہیں ہے، تو کہیں اندر گڑبڑ نہ ہو۔ تو ان مصیبتوں کے اندر پتہ چلتا ہے۔ ہاں ویسے ایمان بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور کفر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور نفاق بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان مصیبتوں کے اندر یہ اندر کی چیز باہر آ جاتی ہے، پھر دنیا تماشا کرتی ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے اور کفر میں کون ہے۔ اس لیے کہ مصیبت مومن کے لیے امتحان ہوتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے؟ اس کا عمل خود بتا دے گا۔ اس مصیبت سے پہلے بھی وہ فرمانبردار، مصیبت کے اندر بھی فرمانبردار ہوتا ہے اور مصیبت گزرنے کے بعد بھی اس کی فرمانبرداری بڑھ جاتی ہے۔ سمجھو کہ یہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس مصیبت میں نظر اللہ کی ذات پر پڑ جائے اور یہ صبر اپنا لے تو سمجھو کہ یہ امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ امتحان ہے۔